وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بلد آیت نمبر 8 سے 10. آج کا موضوع، کیا ہم عقل و فکر سے عاری زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا. کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا. سامعین کرام، سورہ بلد آیت نمبر 8. الم نجعل لہ عینین. کیا میں نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانم وشفتین، اور زبان اور 2 ہونٹ. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اسے بتانا تھا، سو بتا دیا. اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے. اب اپنے تک آنے کا راستہ بتانا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. ان علینا للہدی. انسان کو اس کی کامیابی کا راستہ بتانا میرے ذمہ ہے. یہ بات اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ اس وقت 2019 جولائی کا مہینہ، میں اور آپ جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو ہدایت کی، یہ تو ہدایت کی نہ ضرورت محسوس، یعنی نہ ہدایت کا اتباع کر رہے ہیں، یعنی ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کو فالو بھی نہیں کر رہے. پھر اس کو یعنی ہدایت کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہے. ہدایت کا منبع کیا ہے؟ قرآن ہے. اس کی جو عملی تفسیر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی ہے. یہ 2 ذریعے ہیں سامنے کرام. اس کے علاوہ اگر انسان زندگی گزارے گا تو وہ گمراہ شخص ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی. ہم نے تو اپنے آپ کو ہدایت مومن اور ہدایت یافتہ سمجھا ہوا ہے. یعنی بدقسمتی کی بات ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں. ہر شخص اپنے آپ کو عاقل سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ بس میں جانتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہدایت کو معلوم کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو ہدایت الہی سے بے نیاز سمجھا ہوا ہے. ایک بات اس کی وجہ یہ ہے، یعنی اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی یعنی پہلے سے ہم نے ایک غلط منزل کا انتخاب کیا ہوا ہے. ایک باطل چیز کو ہم نے اپنی منزل سمجھ لیا ہے. اسی اب وہ کیا ہے؟ وہ دنیا، وہ ظاہر ہے، مٹیریل ہے. تو اس ظاہر میں کامیابی کو، یعنی دنیا کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں، اور دنیا میں ناکامی کو ہم اپنی اصلی ناکامی سمجھتے ہیں. تو
ایسی صورتحال میں تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ آلریڈی آپ نے جو باطل ہے اس کو حق سمجھ لیا ہے، اب لہٰذا کسی دوسرے حق کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج جس شرمناک طریقے سے ہم نے ہدایت سے، اللہ کی یاد سے، رسول کی یاد سے اپنے دل کو غافل کر لیا ہے، اس کی تو مطلب یہ بہت ایسا طریقہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے ہماری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے۔ ایک بات سامنے کرام میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کو اب یعنی اللہ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا کے اور دنیا کی یاد کو اپنے دل میں آباد کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور اس سے زندگی ہماری بڑی اچھی گزرے گی۔ یعنی ہم کسی کے پابندی انسان یعنی عام طور پہ قبول نہیں کرتا، خواہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی غلامی کو بھی ہم پسند نہیں کرتے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، آزاد زندہ رہنا چاہتے ہیں، کسی کی روک نہ ہو، جو مرضی آئے کریں۔ اب آپ دیکھ لیں مطلب کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جو وبا پھیلی ہوئی تھی مغرب میں، یہ ویسے ایک بات میں مثال کے طور پہ کر رہا ہوں، یہ یعنی آزادانہ اختلاط کی پہلے تو مغرب میں تھی زیادہ، اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہوئی وہ آپ کے یعنی انڈیا میں بھی آ گئی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں اسی طرح اگر آپ لوگ غافل رہے اور اللہ کو آپ نے ناراض کرتے چلے گئے تو یہ بے حیائی اور بے شرمی آج بھی وہ یعنی بے شرمی، لیکن میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ انڈیا میں آپ جائیں تو یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، کوئی بھی لڑکی ہو اس کا ایک بوائے فرینڈ ہوگا، کوئی بھی لڑکی ہو عام طور پہ، یا بوائے فرینڈ۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حدود کو توڑنے والی بات ہے۔ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ہندو ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی یہ برائی ہے، یعنی مسلمان وہاں کے معاشرے میں رنگے گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ہندو ہیں جو مسلمان لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں، بہت سے مسلمان لڑکے ہیں جنہوں نے ہندو لڑکیوں سے شادی کر لی ہے۔ اس میں آپ کا ایک شاہ رخ خان بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، لیکن یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ لڑکے مسلمان ہیں، لڑکیاں جو ہیں وہ مشرک ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، تھوڑا اندازہ لگائیں۔ ایک تو معاشرہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ایک نعمت ہے، اس کی ہم جتنی بھی قدر کریں کم ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس ملک کے بنانے کی جو وجوہ تھی اس سے ہم نے غفلت اختیار کر لی ہے، اور دین حقہ سے ہم نے بے اعتنائی اختیار کر لی ہے، لاپرواہی ہے۔ پھر قرآن اور حدیث سے، اس سے بھی ہم بے پرواہ ہیں اور لاپرواہ ہیں۔ ہم قرآن اور حدیث کو اپنا امام نہیں بنانا چاہتے۔ دعائیں تو آپ کرتے رہتے ہیں وَجْعَلْنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، لیکن آپ عملی طور پہ تو نہیں، یہ تو صرف زبانی بات ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنی منزل نہ بنایا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ سوچ سمجھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان سے آپ پھر کام نہیں لیں گے۔ یہ مضمون میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ نہایت آہستگی سے آپ کے سامنے دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ دنیا اصل جگہ ہے، دنیا رہنے کے قابل جگہ ہے، یہ اصل جگہ ہے، یہ کامیابی کی جگہ ہے، اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ پھر کوشش کرنے لگتے ہیں، آپ اپنا رخ دنیا کی طرف کر کے دیگر تمام معاملات سے بے نیاز ہو کے دنیا ہی کے لیے آپ جد و جہد کرتے ہیں، دنیا میں کامیابی کے لیے، اور پھر وہ بس آپ اس دلدل میں پھر آہستہ آہستہ چلتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک وہ وقت آتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، آپ کی سمجھ جو ہے الٹی ہو جاتی ہے،
ایک وقت ایسا آتا ہے، بہت سے لوگ شاید آپ نے دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں، ایسے اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں آج بھی پاکستان میں اکثریت، کہ ان کے سامنے دعوت کا کام کرنا فضول کام لگتا ہے. ان کو دعوت، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ایک فضول چیز لگتی ہے. یعنی کوئی بھی داعی جو ہے ایسے خاص لوگوں کے پاس خاص طور پہ نہیں جاتا جو دنیا دار ہیں، کیونکہ وہ آپ کی بات نصیحت سننے کے لیے تیاری نہیں ہے. اگر سن لیں تو پھر اس پہ یعنی ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، سن کے بھی جوں نہیں رینگتی، کیونکہ آلریڈی وہ اس دلدل میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسے رہنا چاہتے ہیں. لیکن آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اس میں جو مضمون میں آپ سے یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، پھر ہمیں بتایا بھی ہے کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے انسان، تمہاری کامیابی جو ہے، تم اپنے منزل میں اس وقت کامیاب ہوگے جبکہ تم میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو. دوبارہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، یا سلیس ترجمہ، کہ عبادت جو ہے بنیادی طور پہ وہ ایک ذریعہ ہے انسان کے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کا. کوئی انسان اگر اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، زندگی بندگی میں گزارنی ہوگی، اللہ کے سامنے سر جھکا کے زندگی گزارنی ہوگی. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور کما قال، ایسی آیت قرآن میں موجود ہے کہ اس شخص سے دین کس کا اچھا ہے جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے. اور جو اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا بلکہ اپنی خواہشات نفس کے تحت زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب سے بڑا گمراہ ہے. دیکھیں، زندگی یا تو آپ اللہ کی ہدایت کے مطابق گزاریں گے یا آپ اپنی مرضی سے گزاریں گے. اگر آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارنا شروع کر دیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کی زندگی آپ کی نفسانی خواہشات کے تابع ہے، جب چاہا کوئی خیال اپنا لیا، جب چاہا کوئی بات اپنی مرضی سے کوئی باتیں کرنے لگے، اپنی مرضی سے تعلقات قائم کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے دوستیاں دشمنیاں قائم کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے رزق کما رہے ہیں. آج دیکھنا دفتروں میں کیا حال ہے، لوگ پیسے گورنمنٹ سے تنخواہ لے کے ہم سے پیسے لے کے ہم سے حرام بھی کھا رہے ہیں. یعنی رشوت ستانی جو ہے آپ کو معلوم ہے، پھر سرکاری کھاتوں میں جو ہے وہ کرپشن ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں. دوسرا یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو قرآن میں فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی خواہشات نفس کے مطابق گزار رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے، یعنی وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے، سب سے زیادہ گمراہ ہے جو خواہشات نفسانی کے تحت زندگی گزار رہے. آج ہمارا سب یہی حال ہے. سامنے کی کیا مسلمان اور کیا ہندو، ہم میں فرق کیا ہے؟ یہودیوں میں، عیسائیوں میں، اور سکھوں میں، اور ہندوؤں میں، اور مسلمانوں میں آج فرق آپ بتا دیں. سب خواہشات نفسانی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، کیا مسلمان اور کیا ہندو.
زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے تو زبان سے کہا ہوا ہے کلمہ، آپ کلمے کے تقاضے نہ پورے کر رہے ہیں، نہ پورے کرنے کے لیے آج کوئی تیار ہوتا ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اے انسان، اے انسان اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو آنکھوں سے کام لو، زبان سے کام لو، ہونٹوں سے کام لو، حق کو دیکھو، حق کو تلاش کرو، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے نا، تو ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ خدا ہیں، پھر چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، تو سارے جو ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا، فلما رأى الشمس فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الآفلين، او کما قال، ایسی آیت موجود ہے۔ ستاروں کو سب غروب ہو گئے، اب یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آئینے میں دیکھیں، آپ کون ہیں؟ آپ اللہ کا راز ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اللہ کا راز ہیں۔ الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ آپ ایک راز خدا بندی ہیں، اس کو جانیں کہ یہ کیا چیز ہے، پھر اس کے دنیا میں جب آپ آئے ہیں اس کے آنے کے مقصد کو پہچانیں، اور پھر جو ہے آپ یعنی کوشش کریں کہ حق کو قبول کر لیں اور حق کے راستے پر چلیں، اور یہ سب دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اولم ینظروا الی السماوات، یا اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نظر سے کام لو۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر، یہ الم تر کے کافی یعنی آیات موجود ہیں سامنے کرام۔ بہرحال دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ، اس سے آپ نے کام لینا ہے، زبان سے پوچھنا ہے، ہونٹ، زبان اور ہونٹ جو ہیں وہ الفاظ بنانے میں معاون ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ وہ علمہ البیان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اسے بیان کی قوت دی ہے، تو اس سے آپ کام لیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، جو یعنی جن کا کام ہی یہی ہے، جو اللہ والے ہیں۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان اس کے بارے میں تم پوچھ سکتے ہو جو خبردار آدمی ہے۔ بہرحال وہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں، برائی کا راستہ کیا ہے، اچھائی کا راستہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا برا ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں اتنی بات ہے کہ آپ اگر اچھا یہ ہے کہ یعنی جو اچھائی ہے آپ اچھائی کے راستے پر چلیں اور مزید سچ کی تلاش کریں، اور وہ سچ پھر یہ ہے کہ آپ کو پوچھنے سے جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اس کو استعمال کرنے سے مزید حق اور سچ کی آپ تلاش کریں، پیغمبر کے پاس جائیں، قرآن کے پاس جائیں، یہ اصل چیز ہے، یعنی اصل علم ہے۔ قرآن ام العلوم ہے، وَإِنَّهُ لَدَيْنَا لَأُمُّ الْكِتَابِ، ایسے آیت ہے نا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں بڑی حکمت والی باتیں ہیں، اس میں بہت وضاحت کے ساتھ بات بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو میں نے آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کوئی ہے کہ جو سوچے اور سمجھے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں آپ نے یعنی جاننی ہوں گی اور پہچاننی ہوں گی۔ تو یہ آیت دوبارہ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، آج کا جو سبق ہے، الم ایحسب الم یرہ احد، کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں، کہ مجھے یہ تو خیر گزشتہ سبق تھا، آج کا جو سبق ہے الم نجعل لہ عینین،
کیا اس کو میں نے 2 آنکھیں نہیں دی ہیں، اس کی میں نے 2 آنکھیں نہیں بنائی ہیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور اس کی زبان ہے، اس کے 2 ہونٹ ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور اس کو کامیابی اور ناکامی کے دونوں راستے بتا دیے ہیں، راستے بتا دیے ہیں، اب اس کو تلاش کرنا ہے۔ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ تو آپ کو پوچھنا ہوگا ہر ہندو سکھ عیسائی جو ہے اپنے اپنے مذہب کو سیدھا راستہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ تو صحیح سیدھا راستہ یعنی ہدیناہ النجدین کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق رب کی طرف سے جو ہے وہ حق ہے۔ اب دیگر مذاہب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ محفوظ ہیں، باقی تو ساری تحریفات ہیں اور وہ انسانی کتابیں ہیں۔ تو مذہب اس وقت سارے مذہب اللہ کے ہیں، ایک ہی اسلام ہے، لیکن اس میں تحریفات ہو چکی ہیں، وہ اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں صرف اسلام وہ طریقہ زندگی بتاتا ہے جس کے راستے پر چل کر آپ اللہ تک اور مولا تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 10 تک یہ مضمون ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے دین کی گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا۔ وما ادراک، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس نے وہ نہیں نکلا عقبہ سے، عقبہ مطلب گھاٹی۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، مل عقبہ، کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فک و رقبہ، وہ گردن کو چھڑانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن، یتیماً ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکیناً ذا متربہ، کسی خاک نشین کسی رشتہ دار یتیم کو، یا او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی خاک نشین مسکین کو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو گیا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور رحم کرنے کی وصیت کی۔ بہرحال سامعین اکرام، مضمون یہ ہے ان آیات میں، ایک تو گھاٹی کا تذکرہ ہے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، گھاٹی 2 اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک درہ، ایک راستہ موجود ہوتا ہے جسے ہم گھاٹی سے کہتے ہیں، فلاں گھاٹی سے، کیونکہ بلندی تک چڑھنا، کسی اونچے پہاڑ کی بلندی تک چڑھ کے اس کو کراس کرنا، بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا راستہ تلاش کریں جو نیچے ہو اور آسان ہو۔ تو پہاڑ کی بلندی اور اس کی گھاٹی نیچے ہوتی ہے نا، یعنی درہ کسی بھی، جیسے کہ ہمارے درے ہیں، درہ خیبر، اس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، اور پہاڑ کی چوٹی کے نیچے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں عقبہ کہا ہے، گھاٹی۔ اس نے گھاٹی کو کراس نہیں کیا۔ اب وہ گھاٹی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے، ما ادراک مل عقبہ۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ تھوڑا سا اس گھاٹی کے بارے میں مضمون بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یعنی گھاٹی پر بھی چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ گھاٹی یعنی آپ اگر گھاٹی کے لیے بھی آپ بلندی کا سفر شروع کریں گے ایک درے کا، ظاہر ہے وہ چڑھائی کا ہوگا، لیکن ایک راستہ جو ہے پھر اترائی کا ہے۔ لیکن جو اپنی منزل کو پانا چاہتا ہے وہ پھر چڑھے گا۔ گھاٹی کا راستہ اگرچہ بظاہر چڑھائی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مشقت کرنی ہوگی۔ اور مشقت کیا ہے سامنے کا؟ بس صرف ایک مشقت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نہن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو روک لیا خواہشات نفس سے، اور نہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اب یہ خواہشات، نفسانی خواہشات کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، بعض کہتے ہیں آسان ہے. میں کہتا ہوں کہ آسان ہے. یہ مشکل ایک چیز اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب آپ اس کام کو کرنا نہ چاہیں. کوئی بھی کام آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں اور اس کے لیے آمادہ نہ ہوں. تو یعنی اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ گھاٹی، یعنی جب آپ، اب گھاٹی جو ہے یہ بھی آسان راستہ ہے. دیکھیں گھاٹی پر چڑھنا یا نیچے اترنا یہ دونوں آپ کے پاس آپشنز ہیں، لیکن آپ تو تنزلی کے لیے نہیں آئے. آپ کا سفر تو ترقی کا سفر ہے. آپ تو یعنی اوپر چڑھنا ہے آپ نے، اور آپ کی منزل اوپر ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے. تو اب آپ کو گھاٹی کو کراس کرنا ہے. اب گھاٹی کیا ہے؟ یہ اسلام کی ہے، جس میں یعنی جس کا مختصر مضمون یہ ہے کہ آپ نفسانی خواہشات کو قابو کر کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزاریں. یہ گھاٹی ہے. ابھی اس کا اور بھی اس کی تفصیل آئے گی، لیکن میں نے آپ کو آج مختصر طور پہ یہ بتایا ہے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو ایک طریقہ حیات بتاتا ہے، اور وہ ہے آسان ہے. دین آسان ہے. الدین یسر سہلۃ بیضا. دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے. لیکن یہ اس وقت آپ کے لیے آسان ہوگا جب آپ ایک مصمم ارادہ بنا لیں زندگی کا، اور آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اس پر خوب یعنی اس کا ایک مصمم ارادہ بنا لیں. پھر کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. سامنے کرام، اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر اللہ کا راستہ آپ کے لیے اس راستے پر چلنا بہت مشکل ہوگا. کیونکہ جو اللہ والے ہیں، یہاں میں آپ کو وضاحت کر دوں، جو اللہ والے کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، یا جنہوں نے اللہ کے راستے کا عزم کر لیا ہے، یہ اللہ والے ہیں. باقی مضمون انشاءاللہ اگلی درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ترجمہ سنا دیں. الم نجعل له عینین، کیا میں نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، اور زبان اور دو ہونٹ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. Does he think that no one sees him? أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ. Did we not give him 2 eyes? وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. And a tongue, and 2 lips? وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. And we showed him the 2 ways. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.